8واں کشف حجاب، حج کا بیان۔ ارشاد حق تعالی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھیں۔ فرائض اسلام میں سے ایک مستقل فرض بیت اللہ کا حج ہے جو بندے پر عقل و بلوغ اور اسلام کے بعد استطاعت کی حالت میں فرض ہوتا ہے۔ حج کے ارکان میقات سے احرام باندھنا، عرفات میں ٹھہرنا اور خانہ کعبہ کی زیارت و طواف وغیرہ، اس پر سب کا اجماع ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی کے رکن ہونے میں اختلاف ہے، البتہ بغیر احرام کے حرم کی حدود میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ حرم کو اس لیے حرم کہا جاتا ہے کہ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے اور امن و حرمت کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مقام ہیں، ایک مقام آپ کے جسم اقدس کا اور دوسرا مقام آپ کے قلب انور کا۔ جسم اقدس کا مقام مکہ مکرمہ ہے اور دل کا مقام خلت ہے، لہذا جو شخص آپ کے جسم کے مقام کی زیارت کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ تمام لذتوں اور شہوتوں سے منہ موڑ لے، یعنی احرام باندھ کر گویا کفن پہن لینا اور ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا جن کو شریعت نے بیان کیا ہے۔ حلال شکار سے ہاتھ کھینچ لینا، تمام حواس کو بند کر لینا، اس کے بعد عرفات میں حاضر ہونا، وہاں سے مزدلفہ میں جانا، پھر وہاں سے کنکریاں چننا، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کرنا، اس کے بعد مینا آ کر 3 روز قیام کرنا، جمرات پر کنکریاں پھینکنا، وہاں سر کے بال منڈانا اور قربانی دے کر جیسے چاہے کپڑے پہن لینا۔ جب بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مقام یعنی خلت و دوستی کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ تمام لذتوں اور غیبتوں سے منہ موڑ کر تمام راحتوں کو چھوڑ دے، اغیار کے ذکر سے کنارہ کش ہو جائے کیونکہ دنیا کی طرف التفات کرنا خطرناک ہے، پھر معرفت کے عرفات میں ٹھہرے اور وہاں سے محبت کے مزدلفہ میں آئے، وہاں سے حق سبحانہ و تعالی کے حرم کے طواف کے لیے سر کو بھیجے اور حرص و خواہش اور دل کے فاسد ارادوں کے سنگریزوں کو امن و سلامتی کی مینا میں پھینکے اور نفس کے مجاہدے کو مقام اور اس کی تسخیرگاہ میں قربان کرے تاکہ مقام خلت حاصل ہو۔ لہٰذا مکہ مکرمہ میں داخل ہونا گویا دشمن اور اس کی تلوار کی زد سے جائے امن و امان میں آ جانا ہے، اور اس مقام خلت میں داخل ہونا گویا قطعیت یعنی علیحدگی اور خدا سے دوری وغیرہ کی برائیوں سے امان پانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے حج کرنے والے خدا کے قاصد ہیں، وہ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے اور جو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے۔ لیکن جو مقام خلت کا طالب ہوتا ہے وہ صرف پناہ چاہتا ہے، نہ کچھ مانگتا ہے نہ کوئی دعا کرتا ہے، بلکہ حالت تسلیم و رضا پر قائم رہتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ کلام مجید میں ارشاد ہوتا ہے جب خدا نے ان سے فرمایا کہ سر جھکاؤ تو عرض کیا میں نے رب العالمین کے حضور سر تسلیم خم کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام خلت پر فائز ہوئے تو انہوں نے تمام تعلقات سے منہ موڑ کر دل کو غیر سے خالی کر دیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلوے کی برسرعام نمائش کی جائے۔ اس کے لیے حق تعالی نے نمرود کو مقرر کیا۔ اس نے چاہا کہ ان کے اور ان کے گھر والوں کے درمیان تفریق اور جدائی پیدا کر دے، چنانچہ نمرود نے آگ جلوائی، ابلیس نے آ کر منجنیق بنا کر دی، لوگوں نے آپ کو گائے کی کھال میں سی کر منجنیق کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور منجنیق کا پلڑا پکڑ کر عرض کیا کیا آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں۔ جبریل نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ سے ہی عرض کیجئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ میری عرض سے بے نیاز ہے، وہ میرے حال کو جانتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ مجھے اسی کی راہ میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میرے حال پر اس کا علم میرے عرض و سوال کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت محمد بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو دنیا میں اس کے گھر کو تلاش کرتا ہے، وہ اپنے دل کے اندر اس کے مشاہدے کی خواہش کیوں نہیں کرتا؟ گھر کی طلب میں ممکن ہے کہ وہ گھر کو پا جائے اور ممکن ہے کہ وہ گھر کو نہ پا سکے، لیکن مشاہدے کی طلب تو ہر حال میں رہنی چاہیے۔ اگر اس پتھر کی عمارت کی زیارت جس پر سال میں 1 مرتبہ نظر پڑتی ہے
فرض کر دی گئی ہے تو وہ دل جس پر دن رات میں 360 مرتبہ نظر پڑتی ہے اس کی زیارت پر بدرجائے اولا توجہ رکھنی چاہیے۔ بہرحال محققین کے نزدیک مکہ کے راستے میں ہر قدم پر نیکی ہے، اور جب وہ حرم میں داخل ہوتا ہے تو وہ ہر قدم کے عوض ایک خلت پاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے عبادت کا اجر و ثواب دوسرے دن ملے تو اس سے کہہ دو کہ یوں سمجھے کہ اس نے آج عبادت کی ہی نہیں، حالانکہ عبادت و مجاہدے کے ہر سانس پر تو فی الحال یعنی ہر دم ثواب ملتا ہے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے حج میں نے خانہ کعبہ کے سوا کچھ نہ دیکھا، دوسری مرتبہ حج کے لیے گیا تو میں نے خانہ کعبہ کے ساتھ اس کے مالک کو بھی دیکھا، لیکن تیسری مرتبہ جب حج کے لیے گیا تو صرف خانہ کعبہ کے مالک ہی کو دیکھ سکا اور خانہ کعبہ نظر نہیں آیا۔ غرض کہ جو حرم میں داخل ہوتا ہے وہ تعظیم کا مشاہدہ کرتا ہے، اور جس کے لیے سارا جہان قرب حق کے وعدے کا مقام اور محبت کی جلوہ گاہ نظر نہ آئے، وہ ابھی محبت اور دوستی کی منزل سے بہت دور ہے۔ چونکہ جب بندہ مشاہدہ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے سارا جہان حرم ہو جاتا ہے، اور جب بندہ محجوب ہو تو اس کے لیے حرم بھی دنیا میں تاریک ترین جگہ معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک مقولہ ہے، محب کے لیے سب سے تاریک گھر وہ ہے جو گھر محبوب سے خالی ہو۔ لہذا مقام خلت میں مشاہدے کی قیمت اپنے وجود کی فنا سے متعلق ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کعبے کی دید کو اس کا سبب بنایا ہے، نہ کہ اس کی قیمت۔ اسی وجہ سے مسبب کو ہر سبب کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں کہ عنایت الہی کس مقام سے اس کی طرف توجہ فرمائے، کہاں سے اس کا ظہور ہو، اور طالب کی مراد کس جگہ سے نمودار ہو۔ لہذا جوامردوں کی مراد قطع بیابان اور صحرا نوردی سے ہی ہے، نہ کہ عین حرم سے، کیونکہ دوست کے لیے تو محبوب کے گھر یعنی حرم کا دیکھنا حرام ہے، بلکہ مجاہدے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ہر شوق میں بے قراری اور بے چینی ہمیشہ قائم رہے۔ ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا حج کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا حج کر لیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنے مکان سے چلے، وطن سے کوچ کیا، کیا اس وقت تم نے گناہوں سے بھی کوچ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم نے کوچ کیا ہی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا جب تم گھر سے چلے اور ہر منزل میں رات کو قیام کیا تو کیا تم نے راہ حق کا قیام بھی طے کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے پھر کوئی منزل طے ہی نہیں کی۔ پھر فرمایا جب تم نے میقات سے احرام باندھا تو کیا تم بشری صفات سے جدا ہو گئے تھے جیسے کہ تم اپنے کپڑوں سے جدا ہوئے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے احرام بھی نہیں باندھا۔ پھر فرمایا جب تم نے عرفات میں وقوف کیا تھا تو کیا مجاہدے کے کشف میں بھی وقوف کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تمہیں عرفات کا وقوف بھی میسر نہ آیا۔ پھر فرمایا جب تم مزدلفہ میں اترے تھے اور تمہاری مراد بار آئی تھی تو کیا تم نے تمام نفسانی خواہشوں کو چھوڑ دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بس تو مزدلفہ بھی نہیں گیا۔ پھر فرمایا جب تم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا تو کیا تم نے اپنے سر کی آنکھوں سے مقام تنزیہ میں حق تعالی کے جمال کے لطائف کو بھی دیکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بس تو طواف میں بھی شامل نہیں ہوا۔ پھر فرمایا جب تم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تھی تو صفا کے مقام اور مروہ کے درجہ کا ادراک کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا ابھی تمہیں سعی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا جب بنا میں آئے تھے تو کیا تمہاری تمنائیں تم سے جدا ہو گئی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا ابھی تم مینا بھی نہیں پہنچے۔ پھر فرمایا جب تم قربان گاہ میں قربانی دینے کے لیے گئے اس وقت نفسانی خواہشوں کی بھی تم نے قربانی دی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا بس تو قربانی بھی نہیں دے سکا۔ پھر فرمایا جب تم نے جمرات پر سنگریزے پھینکے تھے اس وقت تمہارے ساتھ جو نفسانی تمنائیں تھی کیا ان سب کو بھی وہاں پھینک دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے کنکریاں بھی نہیں پھینکی اور حج بھی نہیں کیا۔ جاؤ ان صفات کے ساتھ پھر حج کرو تاکہ مقام ابراہیم علیہ السلام تک تمہاری رسائی ہو سکے۔ میں نے علی بن عثمان نے سنا ہے کہ ایک بزرگ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اور یہ اشعار ان کے ورد زبان تھے۔ اور ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو قربانی کے دن میں نے صبح کی جبکہ سفید اونٹ کوچ کر رہے تھے اور ہدی خانوں کے ساتھ ہدی تھی
جو بلا رہے تھے اور جلدی کر رہے تھے، اور میں ان سے اپنی محبوبہ سلمہ کے متعلق دریافت کر رہا تھا کہ کیا کوئی خبر دینے والا ہے اس کے بارے میں، معلوم ہے کسی کو کہ اسے کہاں پر اترنا ہے؟ یقیناً میرا حج اور میری قربانی اور عمرہ برباد ہو گئے، چونکہ میرے لیے جدائی میں رکاوٹ ہے جو حج سے مجھے روکے ہوئے ہے۔ آئندہ سال دوبارہ حج کے لیے آؤں گا، کیونکہ اس حج کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نامقبول ہوا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے موقف میں یعنی وقوف عرفات کے دوران ایک جوان کو سر جھکائے کھڑا دیکھا۔ تمام لوگ تو دعائیں مانگ رہے تھے مگر وہ خاموش کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے نوجوان، تم دعا کیوں نہیں مانگتے اور اظہار مسرت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا، وحشت ہو رہی ہے کہ جو وقت میں رکھتا تھا وہ مجھ سے ضائع ہو گیا ہے، اب میرا منہ دعا مانگنے کے لائق نہیں رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں دعا مانگنی چاہیے تھی، ممکن ہے کہ حق تعالی ان لوگوں کے مجمع کے طفیل تمہاری مراد پوری فرما دے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نوجوان نے ارادہ کیا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، مگر اس کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی اور وہ گر پڑا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو مینا میں بیٹھے دیکھا۔ سب لوگ اپنی اپنی قربانیوں میں مشغول تھے، مگر میں اس فکر میں تھا کہ میں دیکھوں کہ وہ کون ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے کہا، اے خدا، تمام لوگ جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کی قربانی تیرے حضور پیش کروں، تو اسے قبول کر۔ یہ کہہ کر نوجوان نے انگشت شہادت کا اشارہ اپنے گلے کی طرف کیا اور گر پڑا۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ واضح رہنا چاہیے کہ حج کی دو قسمیں ہیں، ایک غیبت میں، دوسرے حضور میں۔ چنانچہ مکہ کا حج غیبت میں ہے، اور ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے گھر میں غیبت میں تھا، اس لیے کہ ایک غیبت دوسری غیبت سے بہتر نہیں ہوتی، اور جو اپنے گھر میں حضور میں ہو وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ مکہ میں حاضر ہے، اس لیے کہ کوئی حضور دوسرے حضور سے بہتر نہیں۔ اور حج کشف مجاہدہ کے لیے ایک مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ مشاہدے کی علت نہیں ہوتا بلکہ اس کا سبب ہوتا ہے۔ معانی کی حقیقت میں سبب کچھ زیادہ مؤثر نہیں ہوتا، لہذا حج کا مقصد خانہ کعبہ کا دیدار نہیں بلکہ کشف کا مقصود مشاہدہ ہے۔ اب میں مشاہدہ کا عنوان قائم کر کے اس کے معانی کو بیان کرتا ہوں تاکہ حصول مقصد میں آسانی ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مشاہدہ کا بیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے شکموں کو بھوکا رکھو، لالچ کو چھوڑو، جسموں کی زیبائش نہ کرو، خواہش کو کم کرو، دل و جگر کو پیاسا رکھو، دنیا سے کنارہ کشی کرو تاکہ تمہارے دل اللہ کا مشاہدہ کر سکیں۔ نیز حدیث جبریل میں ان کے سوال کا جواب یوں ارشاد فرمایا، تم خدا کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، اگر ایسا نہ کر سکو تو یوں سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد، تم جانتے ہو کہ میری معرفت کیا ہے؟ عرض کیا نہیں، فرمایا وہ دل کی زندگی ہے جو میرے مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے۔ مشائخ طریقت کے نزدیک عبادت سے مراد دل کی آنکھ یعنی چشم قلب سے مشاہدہ کرنا ہے، گویا وہ بے تکلف خلوت و جلوت میں چشم دل سے حق تعالی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو العباس بن عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلام مجید کی آیہ کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں، جنہوں نے مجاہدے میں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو وہ مشاہدے کے فرش پر استقامت رکھتے ہیں۔ مشاہدے کی حقیقت کی دو صورتیں ہیں، ایک صحت یقین، دوسرا ایسا غلبہ محبت جس سے ایسا درجہ حاصل ہو جائے کہ مکمل طور پر دوست کی ہر بات میں وہی نظر آئے اور اس کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا سوائے اس کے کہ اس میں اللہ رب العزت کا مشاہدہ صحت یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے خدا کے سوا کچھ نہ دیکھا، ہر شے میں پہلے خدا کا جلوہ ہی نظر آیا۔ یہ حالت اس مشاہدے کی ہے جن کو مخلوق میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کوئی چیز اللہ کے سوا مجھے نظر آتی ہی نہیں، یعنی یہ حالت غلبہ محبت اور مشاہدے کے جوش کی وجہ سے ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی فعل کو دیکھتا ہے
اور کوئی اس فعل کی دید میں بچشم سر فاعل کو دیکھتا ہے، اور کوئی بچشم سر فعل کی رویت میں فاعل کی محبت میں ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ اسے تمام اشیاء حتیٰ کہ اپنے وجود میں بھی فاعل ہی نظر آتا ہے۔ لہذا یہ پہلا طریقہ استدلال ہے اور دوسرا طریقہ جذباتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک استدلال کرتا ہے تاکہ اسبات دلائل سے حق اس پر عیاں ہو جائے، اور دوسرا جذب و شوق میں مغلوب اور وارفتہ ہوتا ہے اور اسے دلائل و حقائق حجاب نظر آتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ معرفت رکھتا ہے وہ غیر سے چین نہیں پاتا، اور جو محبت رکھتا ہے وہ غیر کو دیکھتا ہی نہیں، لہذا وہ فعل پر جھگڑتا نہیں کہ وہ جھگڑالو نہ بنے، اور نہ اس کے فعل و حکم پر اعتراض کرتا ہے کہ وہ متصرف بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کے معراج کی خبر کلام مجید میں ہمیں یوں دی، ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شوق کی شدت میں آنکھ کو کسی چیز کی طرف نہ پھیرا۔ مطلب یہ کہ جو ضروری تھا وہ آپ نے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جب بھی محب اپنی آنکھ کو موجودات کے دیکھنے سے بند کرتا ہے وہ یقیناً اپنے دل میں موجودات کے خالق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بلا شبہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مسلمانوں سے فرما دو کہ وہ اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کی آنکھوں کو شہوتوں سے اور دل کی آنکھوں کو مخلوقات کی طرف دیکھنے سے باز رکھیں۔ جو شخص چشم سر کو مجاہدے کے اندر شہوت سے بند رکھتا ہے یقیناً وہ باطن کی آنکھ سے حق تعالی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جو کثرت اخلاص کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے وہ مشاہدے میں سب سے زیادہ صادق ہوا کرتا ہے۔ اسی بنا پر باطنی مجاہدہ ظاہری مجاہدے کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص ایک لمحہ کے لیے بھی حق تعالی کی طرف سے آنکھیں بند رکھتا ہے وہ تمام عمر ہدایت نہیں پاتا، اس لیے کہ غیر کی طرف التفات غیر حق سے تعلق رکھنا ہے، اور جو غیر کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل مشاہدہ کی وہی عمر قابل شمار ہوتی ہے جو مشاہدے میں صرف ہو، اور جتنی عمر غیوبت میں گزری ہو وہ اسے شمار نہیں کرتے۔ در حقیقت یہ ان کی موت کا زمانہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے جب لوگوں نے ان کی عمر دریافت کی تو انہوں نے فرمایا 4 سال۔ لوگوں نے پوچھا 4 سال یہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا گزشتہ 70 سال کی عمر حجاب و غیبت میں گزری ہے اور میں نے اس میں مشاہدہ نہیں کیا، صرف یہ 4 سال ہیں جن میں مشاہدہ کیا ہے، زمانہ حجاب کی عمر قابل شمار نہیں ہوتی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے خدا جنت و دوزخ کو اپنے غیب کے خزانوں میں پوشیدہ رکھ اور ان کی یاد لوگوں کے دلوں سے فراموش کر دے تاکہ ہم بغیر کسی واسطے کے خالص تیری عبادت کر سکیں۔ جب طبیعت کو حصول جنت کا لالچ ہوگا تو یقینی طور پر ہر عقل مند اسی کے حصول کے لیے عبادت کرے گا، اور جس دل میں محبت کا حصہ نہ ہو وہ غافل ہے، یقیناً وہ مشاہدے سے حجاب میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے سلسلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دی کہ میں نے خدا کو نہیں دیکھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے بتایا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ لوگ اس اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں لیکن جس نے غور کیا وہ اس اختلاف سے نکل گیا۔ چنانچہ جس سے یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا اس نے چشم باطن سے دیکھنا مراد لیا، اور جس سے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا اس نے چشم سر سے دیکھنا مراد لیا، کیونکہ ان دونوں میں ایک صاحب باطن ہے یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے اہل ظاہر ہیں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر ایک سے اس کے حالات کے بموجب کلام فرمایا، لہذا جب باطن کی آنکھ سے دیکھ لیا تو اگر سر کی آنکھ کا واسطہ نہ ہوا تو اس میں کیا مذائقہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حق تعالی مجھ سے فرمائے کہ مجھے دیکھ تو میں عرض کروں گا میں نہیں دیکھتا، کیونکہ آنکھ محبت میں غیر اور بیگانہ ہے، اور غیریت کی غیرت مجھے دیدار سے باز رکھتی ہے کہ میں دنیا میں اسے آنکھ کے واسطے سے دیکھوں
اور آخرت میں واسطے کا کیا کروں گا؟ خدا ہی ہدایت فرمانے والا ہے۔ ایک بزرگ کے شعر کا خوبصورت مفہوم ہے، یقیناً میں تیری طرف نظر اٹھانے میں حسد کرتا ہوں، اور جب تیری طرف دیکھتا ہوں تو آنکھوں کو بند رکھتا ہوں، کیونکہ محبوب کو آنکھ سے چھپاتے ہیں، اس لیے کہ آنکھ بیگانہ اور غیر ہے۔ لوگوں نے حضرت شیخ سے دریافت کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا دیدار ہو؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا تو انہیں دیدار نہ ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ چاہا تو انہیں دیدار ملا، لہٰذا ہمارا چاہنا دیدار خداوندی میں ہمارے لیے بہت بڑا حجاب ہے، کیونکہ ارادہ کا وجود محبت کے اندر مخالفت ہوتی ہے، اور مخالفت حجاب ہے، اور جب دنیا میں ارادہ فنا ہو جاتا ہے تب مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اور جب مشاہدہ ثابت اور برقرار ہو جائے تو دنیا آخرت کی مانند اور آخرت دنیا کی مانند ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر دنیا و آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک لمحہ کے لیے بھی محجوب ہو جائیں تو وہ مرتد ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دائمی مشاہدہ میں پرورش فرماتا اور اپنی محبت کی حیات میں ان کو زندہ رکھتا ہے۔ لا محالہ جب صاحب مشاہدہ محجوب ہو جائے تو وہ مردود بارگاہ الہی ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مصر کے بازار میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جوان کو بچے پتھر مار رہے ہیں۔ میں نے بچوں سے پوچھا تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ بچوں نے کہا یہ دیوانہ ہے۔ میں نے پوچھا تم نے اس کی جنون کی کیا علامت دیکھی ہے؟ بچوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس جوان کی طرف متوجہ ہوا، اس سے پوچھا کہ اے جوان کیا تم یہی کہتے ہو جو یہ بچے کہہ رہے ہیں یا یہ تم پر الزام لگاتے ہیں؟ اس جوان نے کہا یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، میں یہی کہتا ہوں، کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے میں حق کو نہ دیکھوں اور محجوب رہوں تو میں اس کی برداشت نہیں رکھتا۔ البتہ اس مقام میں بعض لوگوں کو ارباب مشاہدہ کے بارے میں غلطی لاحق ہوئی ہے، وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ دلوں کی رویت اور ان کا مشاہدہ دل میں کوئی صورت جسے ذکر یا فکر کی حالت میں وہم کہتے ہیں ان کے دل کے اندر ثابت کر دیتا ہے، حالانکہ یہ محض تشبیہ اور کھلی گمراہی ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ کے لیے کوئی اندازہ نہیں جس کا اندازہ دل کے وہم کو ہو سکے، اور ہر عقل اس کی کیفیت سے باخبر ہو سکے، لہٰذا جو چیز وہم ہوتی ہے وہ وہم کے قبیلے سے ہے، اور جو چیز عقل میں سما سکے عقل کی جنس سے تعلق رکھتی ہے۔ حق تعالیٰ کے لیے کسی جنس کے لیے ہم جنسی نہیں ہے، لطافت و کثافت دونوں جنس کے قبیلے سے ہیں جو محل میں ایک دوسرے کی ضد اور ایک دوسرے کی جنس ہیں، لہٰذا توحید کے تحقق میں اور قدیم کے پہلو میں ضد جنس ہے، کیونکہ تمام ازداد محدث اور مخلوق ہیں اور تمام حوادث ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا حق تعالیٰ ان باتوں سے اور ان باتوں سے جو ملحدین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں پاک اور بہت برتر ہے۔ دنیا میں مشاہدہ آخرت میں دیدار کی مانند ہے، اور جب تمام اہل علم کا اجماع اور اتفاق ہے کہ آخرت میں دیدار جائز ہے تو لا محالہ دنیا میں بھی مشاہدہ جائز ہے، لہذا جو عقبہ میں مشاہدہ کی خبر دے اور جو دنیا میں مشاہدہ کی خبر دے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور جو ان دونوں معنی کی خبر دیتا ہے وہ اجازت سے خبر دیتا ہے نہ کہ محض دعوے سے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ دیدار و مشاہدہ دونوں جائز ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے دیدار ہوا ہے یا اب یہ حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ مشاہدہ باطن کی صفت ہے اور خبر دینا زبان کی تعبیر ہے، اور جب زبان باطن کی خبر دے تو یہ عبارت ہوتی ہے، مشاہدہ نہیں ہوتا بلکہ دعویٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ جس چیز کی حقیقت عقلوں میں نہ سما سکے اسے زبان کیسے تعبیر کر سکتی ہے بجز مجازی معنی کے، کیونکہ مشاہدہ زبان کی عاجزی کے ساتھ قلوب کا حضور ہے۔ اس کے معنی کی تعبیر میں زبان کو خاموش رکھنا بلند درجہ رکھتا ہے، کیونکہ خاموشی مشاہدے کی علامت ہے اور گویائی شہادت کی نشانی، اور کسی چیز کی شہادت دینے اور کسی چیز کے مشاہدہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درجہ قرب اور مقام الہی پر فائز ہو کر جسے حق تعالی نے آپ کے لیے مخصوص فرمایا تھا وہاں کہا اے خدا
میں تیری ثنا کو محدود نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ مشاہدے میں تھے، اور محبت و دوستی کے درجے میں مشاہدہ کمال یگانگت رکھتا ہے، اور یگانگت کی تعبیر کرنا بیگانگی اور غیریت ہوتی ہے۔ اس وقت آپ نے کہا تو وہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا فرمائی ہے۔ اس جگہ تیرا فرمایا ہوا میرا ہی عرض کرنا ہے، یعنی تیری ثنا کرنا میری ثنا ہے۔ میں اپنی زبان کو اس کے لائق نہیں سمجھتا کہ وہ میری حالت کو بھی بیان کرے، اور میں بیان کو بھی اس کا مستحق نہیں سمجھتا کہ وہ میرا حال ظاہر کرے۔ اس معنی میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، جسے میں دوست رکھتا تھا میں نے اس کی تمنا کی، پھر جب میں نے اسے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر رہ گیا، اور اپنی زبان اور اپنے کسی عضو کا مالک نہ رہا۔